اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب میں جو حکم دیا اس کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، دین کے دو حصے ہیں، عبادات، عقائد و عبادات اور اعمال و کردار۔ اصل دین جو ہے وہ کردار ہے۔ کردار عقیدے کا گواہ ہوتا ہے۔ عقیدہ ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا عمل اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ عبادات جتنی بھی ہیں ان کا حاصل اس دنیا میں کردار کی اصلاح ہے، اور آخرت میں اللہ کے انعامات ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کتنا بھی کردار اعلیٰ ہو جائے، کتنی عبادت نصیب ہو جائے، کتنی نیکیاں کر لے بندہ، اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا جو پہلے وصول کر چکا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، پال رہا ہے، بے پناہ نعمتیں دی ہیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جتنا کچھ پیدا کیا ہے وہ سب تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ تو عبادات جتنی بھی ہیں، نیکیاں جتنی بھی ہیں، طاعات جتنی بھی ہیں، وہ صرف اس شکر کو ادا نہیں کر سکتی جو ہم پہلے نعمتیں وصول کر چکے۔ جو کچھ آخرت میں نصیب ہوگا وہ اس کا انعام ہے، معاوضہ نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے مزید انعام ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب بالغ ہوا تو دنیا کو چھوڑ کر سمندر کے اندر کسی ٹاپو پر، چھوٹا سا جزیرہ تھا کوئی، وہاں چلا گیا۔ ساری زندگی وہاں اکیلے بسر کر دی۔ اللہ کریم نے پھل اگا دیے، چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا۔ 400 برس وہ وہاں رہا۔
اور جب موت آئی تو اللہ کریم نے ملک الموت کو حکم دیا اور ملک الموت نے اس سے پوچھا تم کس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے سجدے میں جا لینے دو، آپ سجدے میں میری روح قبض کر لیں تاکہ قیامت کو میں سجدے میں اٹھایا جاؤں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب بھی جب آسمان پر جاتا ہوں یا نیچے آتا ہوں تو اس طرف نظر پڑے تو اس کا وجود سجدے میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، یعنی صدیاں بیت گئیں، نہ اس پر موسم کا اثر ہوا، نہ اس پر کوئی گرد کی تہ چڑھی، نہ خراب ہوا، اسی طرح سر بسجود نظر آتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی اسے بھی پیش کیا جائے گا نامہ اعمال میں 400 سالہ عبادت، نیکی، ذکر اذکار۔ اس نے تو کسی بندے سے بات ہی نہیں کی، کوئی دوسرا لفظ منہ سے نہیں کہا۔ تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ۔ تو اس پر وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ کی رحمت کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں نے بلوغت سے لے کر وفات تک 400 برس صرف تیری یاد اور تیری عبادت میں گزار دی، کچھ تو اس کا بھی اجر ہوگا۔ فرمایا بے شک، اپنے اجر کا حساب کر لو۔ ارشاد ہوگا کہ اس کی نیکیاں اور میری نعمتوں کا وزن کیا جائے تو 400 برس اس نے جو بصارت استعمال کی، نظر جس سے دیکھا، صرف وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں عبادت، تو عبادت کم پڑ جائے گی، اور حکم ہو جائے گا کہ یہ انصاف کا متقاضی ہے، لہذا اسے جب تک یہ نعمتوں کا اجر پورا نہیں ہوتا جہنم میں رکھا جائے۔ اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ زندگی بھر اللہ اللہ کی، لیکن آخرت میں یہ بھول ہو گئی، مجھے معاف کیا جائے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اگر بخشش کا طلبگار ہے تو جنت بھیج دو، حساب کتاب کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ۔ تو جتنی بھی ہم نیکی کر لیں، یہ جو کچھ ہم وصول کر چکے ہیں اس کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا۔ مزید انعامات لمحہ و لمحہ احسانات بڑھتے جاتے ہیں۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اسے جو چیز پسند نہ ہو اسے یاد رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میں بیمار ہوا، میرا مالی نقصان ہو گیا، میرا مکان گر گیا، ان سب دکھوں کی لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن کبھی نعمتوں کو شمار نہیں کرتا۔ ایسا بد نصیب ہے کہ احسانات باری کو شمار نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں عجیب 2-3 واقعات جو قرآن نے 3 واقعات ذکر فرمائے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے خضر علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی،
تو اللہ کا اولی العزم رسول ہے، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ آپ کا علم تشریعی ہے، آپ شریعت کے بارے جانتے ہیں، تکوینی امور میں میری ذمہ داری ہے، تو یہ الگ شعبہ ہے، تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے، اور اہل اللہ اور سلوک کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص درجے کے بعد ان کی ارواح بعد از وفات ملأ الاعلیٰ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور جس طرح فرشتے تکوینی امور میں اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اسی طرح ان کی ارواح بھی کام کرتی ہیں، ان میں خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی اسی طرح وہ منزل پا گئی تھی۔ تو تکوینی امور من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، جس طرح وہ قادر ہے، سب کچھ اس کے اشارے پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا کو اس نے عالم اسباب بنایا، اور یہاں اسباب پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو اس کے حکم پر ہوئے، لیکن سبب بنا دیا جبرائیل امین کے دم کرنے کو۔ تو وہ تکوینی امور میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، اس طرح ان اولیاء اللہ کی ارواح بھی ملائکہ کی طرح کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے ساتھ رکھیے، چلیں گے۔ تو کشتی میں سوار ہوئے، عین دریا میں پانی کے درمیان انہوں نے اشارہ کیا، کشتی میں بال آ گیا، دراڑ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً گرفت کر لی، انہوں نے کہا اچھا بندہ ہے تو، انہوں نے احسان کیا، ہمیں کشتی میں بٹھایا، دریا کے پار لے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی کشتی چیر دی۔ انہوں نے کہا میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اب پار اترے تو کوئی بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ بچے کو کوئی چوٹ لگی، بچہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے کہ ان کے کرنے سے یہ ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً گرفت کی، چونکہ ان کا تو علم تشریعی تھا، شریعت کے مطابق ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کے کیا جواز ہو سکتے، یہ کیا تم نے ایک معصوم کو قتل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ تو ایک آبادی میں پہنچے، انہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، تو ایک کمزور سا گھر تھا، دیوار باہر کو نکلی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی، انہوں نے اشارہ کیا، سیدھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، انہوں نے ہمیں روٹی دینے سے انکار، تمہیں دیواریں بنانے کا اتنا ہی شوق تھا تو مزدوری پہ کر لیتے، کھانے تو مل جاتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت اب بس 3 واقعات ہو گئے، تو میں ان کی تعبیر عرض کیے دیتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے وہ تعبیر بھی ارشاد فرما دی کہ یہ جو کشتی والا جا رہا تھا، اس کے اگلے کنارے پہ ایک بادشاہ تھا، وہ کشتیاں چھین رہا تھا اپنی ضروریات کے لیے، تو ضبط کر رہا تھا، اسے تو خبر نہیں تھی، کنارے پہ جاتا تو کشتی ضبط ہو جاتی۔ تو یہ آدمی نیک ہے اور غریب ہے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کی کشتی نہ چھینی جائے، تو اس میں مجھے حکم دیا، میں نے دراڑ پیدا کر دی۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو کوئی کیا کرے گا، اس کی کشتی چھینی نہیں جائے گی، مرمت کر لے گا۔ یعنی اللہ کا احسان تھا۔ بظاہر کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک آدمی کا گزارا ہی اس کشتی پر ہے اور اس میں وہ دراڑ آ گئی، لیکن یہ اللہ کا احسان تھا۔ فرمایا جو بچہ جو فوت ہو گیا، آپ کہتے ہیں آپ نے قتل کر دیا، یہ مزاجن ایسا تھا کہ یہ بڑا ہو کر
ان کے لیے بے دینی کا سبب بن، خود تو بے دین تھا ہی، شاید انہیں بھی دین کے معاملے میں ابتلا میں مبتلا کر دیتا، والدین کو بھی۔ اللہ نے وہ لے لیا ہے اور اس کے بدلے انہیں اچھی اولاد دے گا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جس کی شادی ایک اللہ کے نبی سے ہوئی، اور اس کی اولاد میں 70 نبی ہوئے۔ اب بندے کا مزاج ایسا ہے کہ یہ تو یاد رکھتا ہے میرا بیٹا مر گیا، اس بات کو نہیں گنتا کہ مجھ پر اللہ کا انعام کتنا ہے۔ اسی طرح جو دیوار فرمایا میں نے سیدھی کر دی، یہ ایک یتیم بچے ہیں، ان کا گھر ہے، اور اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے کچھ سرمایہ رکھا تھا، اور اللہ قریب چاہتے ہیں کہ وہ جوان ہوں تو خود ہی نکالیں، تو دیوار گر جاتی تو وہ کھل جاتا، بچے کم سن ہیں، تو میں نے اس سے سیدھا کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، مجھے تو ایک سبب بنا دیا، مجھے حکم ہوا میں نے کر دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے نقصان کی فہرست میں ڈال رکھا ہوتا ہے، ان میں بھی کتنے فائدے پنہاں ہوتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، جو لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کو جدا ہو جانا چاہیے۔ جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو ضائع ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ بطور عذاب اس سے چیزیں چھینی جائیں یا بطور عتاب اس کو سزا دی جائے، وہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا نقصان بھی بظاہر نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی بے شمار منافع پوشیدہ ہوتا ہے۔ بظاہر نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی بے پناہ رحمتیں شمار ہوتی ہیں، اور اس میں اس کے باعث نصیب ہوتی ہیں۔ تو زندگی کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کا یہ احسان کہ ایمان عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنا دیا، توفیق عمل عطا کر دی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ حکم جو قرآن حکیم میں سب سے زیادہ بار دیا گیا اور جس کی طرف سب سے زیادہ عدم توجہ ہے عالم اسلام کی، سب سے زیادہ بار جو حکم آیا ہے وہ ذکر اور کثرت ذکر کا ہے۔ 30 سے زیادہ بار براہ راست حکم ہے، اور کم و بیش 800 کے لگ بھگ بار بالواسطہ حکم ہے ذکر کا۔ اتنی دفعہ اس کو دہرایا گیا، اور ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہمہ وقت، ہر حال میں۔ ذکر کا حاصل کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر پیدا کرتا ہے۔ قلب میں جب نورانیت آتی ہے تو انسانی سوچ کو متاثر کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول نہیں بنایا، اتنی بڑی کارگہ حیات یہ بلا مقصد نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے ان قدردانوں میں بنا جو تیری عظمت کے قائل اور تیری اطاعت کی توفیق پائیں، ناشکروں میں بنا کر جہنم میں نہ پھینکنا، وقنا عذاب النار، ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
صرف اس بات کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس نے توفیق ذکر عطا کر، اور ہر وہ سانس جس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں یہ اللہ کی مزید عطا ہے، اس کا مزید احسان ہے۔ جسم مادی ہے اور اس میں روح عالم امر سے ہے۔ اللہ یہ شعور دے یہاں قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو میرے والذین جاہدوا فینا، جو میری تلاش میں میری ذات کے لیے میری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، جاہدونا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی بہت سی راہیں کھول دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ راہیں کیا ہیں؟ اللہ انہیں ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو انہیں اللہ کی یاد سکھاتے ہیں، اللہ سکھاتے ہیں، اور انہیں قرب الہی نصیب۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اور بندہ عمر خضر بھی پائے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چونکہ ہر لمحہ اس سے سیراب ہوتا رہتا ہے، احسانات بڑھتے رہتے ہیں۔ انسان کوتاہی بھی کرتا ہے، سستی بھی کرتا ہے، غفلت بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیشہ عطا ہوتی، اس طرف کوئی غلطی کا گمان نہیں ہے۔ تو جو غلطی کرتا ہے وہ اس کی عطا کا شکر کما حقہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بلکہ بعض اکابرین سے پوچھا گیا کہ کمال شکر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس بات کو سمجھ لینا کہ میں کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات، اس حقیقت کو پا لینا کمال شکر ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی یاد، اس کے ذکر کے لیے احباب جمع ہوتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا خزانہ ہے جس سے بڑی اکثریت ناواقف ہے۔ اور کوئی دنیا کا غبار ایسا ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے کھانے پینے، دولت، اقتدار، یہ ایک ایسا غبار ہے جیسے فضا میں آندھی آ جائے، مٹی اڑ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا غبار ہے کہ یہ حقائق کو آنکھوں سے اجڑ کر دیتا۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی اکثریت اسی غبار میں الجھی ہوئی ہے، اور انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ چلو دنیا داروں کو تو چھوڑو، طبقے علماء میں علماء حضرات بھی تو یہی قرآن کریم پڑھتے ہیں جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یہی آیات پڑھتے ہیں، یہی تفاسیر پڑھتے ہیں، یہی سب کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جنہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ عملاً بھی اللہ کرنی چاہیے؟ بہت کم۔ ایک گرد چھائی ہوئی ہے، ایک غبار ہے دنیا کا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں سے لینا ہے، وہاں دینا ہے، وہ آیا، یہ گیا، وہاں میری نوکری لگ گئی، میرا اتنا مقام، میری اتنی شہرت ہو گئی، میں اتنا بڑا ہو گیا۔
ایک ایسا اندھیر سا مچا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی اس میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے اہل علم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے غبار میں سے نکال کر اللہ کسی کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر دے اور ایسے لوگوں میں پہنچا دے جو اللہ اللہ کر رہے ہوں، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے ہی ایسے بنائے ہیں جو صرف ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور کہیں کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو اور ان میں سے کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ دوسروں کو پکارتا ہے کہ یہاں آؤ بھائی، کہاں تلاش کر رہے ہو، یہاں آ جاؤ، یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں، جو پیچھے آتے ہیں ان کے اوپر، جو پیچھے آتے ہیں ان سے اونچے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ذکر کرنے والے مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں تو جمع ہوتے ہوتے ان کے سر آسمانوں سے جا لگتے ہیں، اور جب ذکر ختم ہوتا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کہاں رہے یا اللہ؟ ہم ذاکرین کو تلاش کرتے رہے، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو پایا، اور تیرے ذکر میں ہم بھی شامل رہے اور انہیں دیکھتے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں جتنے لوگ تھے سارے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ان ذاکرین میں سے کسی سے کوئی کام تھا، وہاں آئے تو وہ چونکہ مصروف تھے وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے کہ یہ فارغ ہوں تو بات کر کے چلے جائیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے، ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ میں نے سب کو بخش دیا، ذاکرین کو بھی بخش دیا جن کو ان سے کام تھا اور ذکر میں بیٹھے رہے، کام کی غرض سے آئے، مجبوراً بیٹھے، میں نے ان سب کو بخش دیا کہ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو اس اندھیر، اس طوفان، اس سارے عالم ہاؤ ہو میں اللہ نے جنہیں ایسے لوگ میسر کر دیے کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ پورے خلوص سے اور پوری ہمت سے ذکر کیا جائے۔ عجیب بات ہے، کسی کی ذرا طبیعت خراب ہو تو ذکر چھوٹ جاتا ہے، ذرا مصروفیت ہو تو ذکر چھوٹ جاتا، کھانا پینا نہیں چھوٹتا، سونا جاگنا نہیں چھوٹتا، کاروبار دنیا نہیں چھوٹتے، ذکر چھوٹ جاتا ہے جو سب سے قیمتی شے اور قیمتی دولت ہے۔ اس کی قدر کو سمجھنا چاہیے۔ بات لمبی ہو گئی، میں آج تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، اب کر بھی نہیں رہا ہوں، تقریر نہیں ہے، آپس کی بات ہے اور یہ حقائق ہیں، تقاریر اور شے ہوتی ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے تو اس کے جو آداب، اس کے جو قاعدے، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے اپنے بھی قوانین ہیں، ان کو کس حد تک ہم سمجھتے ہیں یا ان پر عمل پیرا کس حد تک ہو۔ اور اس میں بڑے کڑے امتحانات بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی نظام جو رب العالمین نے بنایا ہے اس میں امتحانات کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، اس میں بھی امتحانات ہیں۔ جب تک بندہ
طالب رہتا ہے پھر خیر ہوتی ہے، کم بوجھ ہوتا ہے اس پر۔ پھر کچھ لوگوں کو ذمہ داری مل جاتی ہے کہ تم ان کو ذکر کرایا کرو، امیر بن گئے یا صاحب مجاز بن گئے۔ یہ صاحب مجاز ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، انسانی مزاج ہے نا۔ اب اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنے کردار کا جواب دے تھا، اب جو لوگ اس سے متعلق ہیں ان کی ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی، ان کا جواب بھی انہیں بھی دینا پڑے گا، ساتھ اسے بھی دینا پڑے گا کہ تم نے انہیں کیا سمجھایا، کیا نیکی کرائی، کس برائی سے روکا۔ لیکن وہ اس کو اس طرح سمجھنے کی بجائے انسان اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ میں ان پر حاکم بنا دیا گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی نازک بات ہے۔ تو اسے اس کے اصل شکل میں سمجھنا چاہیے کہ میری جواب طلبی بڑھ گئی ہے۔ اب اگر میں غلطی کروں گا تو یہ 50 60 100 ساتھی جو میرے ساتھ ہیں شاید مجھے دیکھ کر یہ بھی سارے اس غلطی کو اپنا لیں۔ پھر اس کا ایک غیر ارادی اثر ہوتا ہے۔ جو بندہ صاحب مجاز ہو یا ذمہ دار ہو، اب اگر جو میری حیثیت ہے خدا نخواستہ میں بددیانتی کروں تو جماعت میں غیر شعوری طور پر بددیانتی پھیل جائے گی، لوگ بددیانتی کرنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ جب میری طرف سے توجہ جائے گی، انوارات جائیں گے، تو جہاں وہ دودھ جائے گا، جہاں وہ نور جائے گا، اس میں وہ ظلمت بددیانتی کی بھی جائے گی۔ تو لوگ جو مجھ سے متعلق ہیں وہ غیر شعوری طور پر اس میں ملوث، میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، اللہ نہ کرے، تو جماعت کے اکثر ساتھی جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں۔ یہ عجیب بات ہے، چونکہ وہ میرے قلب سے لے رہے ہیں کیفیات، تو وہ کیفیات صاف ستھری جائیں گی، صاف ستھرا اثر مرتب کریں گی۔ اگر میلی جائیں گی تو میل بھی تو وہیں جائے گا۔ تو اس طرح جو صاحب مجاز حضرات ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار بنتے ہیں، اگر وہ کوتاہیاں کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی تباہ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو یہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو صاحب مجاز بنایا جاتا ہے یا منصب دیا جاتا ہے یا امیر بنایا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں ایک اور مصیبت میں پھنس گیا۔ جب تک حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی، میرے پاس ساتھی آتے تھے کہ 2 دن رہیں گے ذکر، میں کہتا تھا رہنا ہے تو بڑے شوق سے رہو، ذکر کرنا ہے تو فلاں ساتھی کے پاس چلے جاؤ، وہ مجھ سے اچھا ذکر کرا دیں گے۔ مجھے شوق نہیں ہوتا تھا پرائی ذمہ داری لینے کا۔ تو مجازین حضرات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، جو ان سے متعلق احباب ہیں ان کی اصلاح بھی اب ان کے ذمے ہے، ان کی جواب طلبی ہوگی تو ساتھ ان کی بھی ہوگی۔ اس کے برعکس دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض مجازین پیر بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، دوسروں کو اپنا ماتحت سمجھ لیتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں، پھر بعض احباب نے ادھار کے نام پر بڑی بھاری رقوم لے لیں، اب وہ پیچھے مانگنے والے پھرتے ہیں، صاحب مجاز صاحب چھپتے پھرتے ہیں۔ یار اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ ان کیفیات کو چند روپوں میں بیچ دو۔ پھر ساتھی ایسے عجیب ہیں کہ پیسے دے کر شکایت کرنے آتے ہیں، وہ خدا کے بندے دینے سے پہلے بات کر لو، جی فلاں صاحب مجاز مجھ سے 50 لاکھ مانگ رہا ہے، دوں یا نہ دوں۔
دے کر پھر دینے پر بھی سال گزر جائے، جب جواب ہو جائے مل نہیں رہے پھر میرے پاس آتے۔ تو خدا کے لیے اس انداز سے سوچو کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا، ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، پھر اپنی جستجو عطا فرمائی، پھر ایسے بندوں میں پہنچایا جہاں ہمیں اللہ اللہ نصیب ہوئی، پھر وہاں ہماری ایک اہمیت بنی، ہم امیر یا صاحب مجاز بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ چند روپوں کے بس بیچ دیا جائے۔ کیا یہ دولت ایسی ہے کہ چند لاکھ کے عوض اسے فروخت کر دیا جائے اور چند لوگوں کے چند لاکھ روپے لے کر کھا لیے جائیں اور پھر دھکے کھاتے پھریں؟ تو خدا کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھو۔ اور ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ شیطان بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جب نبی حکم دے دیتا ہے تو کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر سوچ و بچار کریں کہ مانا جائے یا نہ مانا جائے، بلکہ قطعی بات ہے کہ سوائے اطاعت کے کوئی چارہ نہیں۔ شیخ کا مقام بھی یہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نبی حکم دیتا ہے اللہ سے علم لے کر، اور شیخ حکم دیتا ہے نبی کے حکم کو آگے بڑھا کر۔ شیخ کا حکم وہ شیخ کا حکم ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ خلاف شریعت کوئی بات جو کہتا ہے وہ پہلے تو شیخ ہے نہیں، اور شیخ ہے بھی تو خلاف شریعت بات ماننے کے ہم مکلف نہیں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ بزرگ یا شیخ وہ ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی تھا لوگ دوست جو بزرگ تھے، انہوں نے بنا لیا۔ میں ایک دن آیا تو ایک ساتھی بیٹھے وضو کر رہے تھے، ایک آدمی ان پانی ڈال رہا ہے، ایک ہاتھ دھو رہا ہے، ایک ان کے پاؤں دھو رہا ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جی میرے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، میں ہاتھ نیچے نہیں کر سکتا، میں پاؤں نہیں۔ میں نے کہا جی اس کے لیے یہ 5 بندے مکلف نہیں ہیں جو آپ کو وضو کرانے۔ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، آپ کو اللہ نے آسانی دی ہے۔ آپ خود وضو نہیں نہ کر سکتے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ یہ 6 بندے کہاں سے روزانہ آئیں گے آپ کو وضو کریں؟ اگر آپ اس سلسلے میں نہ ہوتے، صاحب مجاز نہ ہوتے تو یہ آپ کی بات مانتے؟ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گورنر آئے ان کے، اور انہوں نے بیت المال کا مال پیش کیا، کچھ چیزیں الگ کر لیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کہ امیر المومنین یہ لوگوں نے مجھے ذاتی طور پر تحفے دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہاں گورنر نہ ہوتے تو یہ لوگ تمہیں تحفے دیتے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ گورنر کے ہیں، یہ سرکار کا مال ہے، انہیں بیت المال میں جمع کرا۔ اسی سے مجازین کو سوچنا چاہیے کہ انہیں جو عزت ملتی ہے اگر وہ صاحب مجاز نہ ہوتے تو انہیں کوئی دیتا، پھر اس سے دنیا کمائے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور میری ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آپ کیوں دیتے ہیں پیسے؟ اور پھر دیتے ہیں تو میرے پاس شکایت کرنے نہ آیا کریں۔ اگر مجھ سے پوچھ کر نہیں، مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا مت دو بھائی، اپنا کاروبار، ہر کوئی اللہ نے ہر ایک کی روزی مقرر کی ہے، اور ہر ایک کو اس کی روزی نوشتہ ملتا ہے۔ وہ حلال ذریعے سے کمائے یا حرام سے، اپنا حصہ ہی کھائے گا، چھوڑ کے مر جائے گا۔ ہر بندہ مکلف ہے اپنی روزی کمانے کا، اپنی محنت کرے، اپنی دال روٹی خود کمائے۔ تو یہ پوری وضاحت سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ایسی باتیں روز نہیں کہی جاتی ہیں، نہ کی جاتی ہیں۔ ہم تقریریں اصلاحی کر دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر کر دیتے ہیں، حدیث بیان کر دیتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا دیتے ہیں اور خوش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں صرف سننا سنانا اور خوش ہونا نہیں ہے، یہاں مقصد عملی زندگی کی اصلاح ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے، برزخ میں جائے، میدان حشر میں یہ اللہ اللہ کی کیفیت نصیب ہو، یہ پل صراط سے سلامتی سے گزرنے کا سبب بنے۔ یہ چند روپوں کے لیے نہیں ہے کہ کسی سے روپے لے لیں، چندہ لے لیں، پیسے لے کے کھا جائیں، یہ اس طرح کے لیے نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جن حضرات جن احباب سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوشش کریں گے لوگوں کے قرضے واپس کریں، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کریم کے سامنے خود کو جواب دہ بنائیں، ورنہ اس کا دوسرا پہلو بڑا خطرناک ہے۔ شیخ کی ذات تو ایک دریا ہوتی ہے، سمندر ہوتی ہے۔ سمندر میں اگر کچھ لوگ ہوں تو ان کے پاس پانی کی کمی نہیں ہوتی، حد نظر تک پانی پانی ہوتا ہے۔ دریا میں ہوں تو پانی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب دریا سے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس وہی رہ جاتا ہے جو چند قطرے ہمارے لباس میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا۔ اس زندگی کے دریا سے جب کوئی پار اترتا ہے، موت آتی ہے، اس کیفیت سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے پاس وہی قطرے ہوتے ہیں جو اس کے اپنے لباس میں ہوتے ہیں، پھر دریا ساتھ نہیں جاتا۔ یا اس کے پاس کوئی برتن ہے تو اس برتن میں جو پانی ہے وہی ہوتا ہے، وہ برتن اس کے پاس چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو شیخ کی معیت میں مراقبات اور کیفیات چلتی رہتی ہیں، لیکن جب بندہ موت کے پل سے گزر کر اس پار جاتا ہے تو پھر جتنا اس کا اپنے دل کا برتن ہے اتنی ہی کیفیات اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اور یہ میں نے بارہا دیکھا ہے گزرنے والے احباب کو کہ یہاں وہ کیا باتیں کرتے تھے، وہاں کیا کہتے ہیں، یہاں کتنا سرمایہ شمار کرتے تھے، وہاں پہنچے تو کتنا نکلا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنا دامن وسیع کرنا ہے، برتن بڑا کرنا ہے اور ان برکات کو لے کر پل صراط سے گزرنا ہے۔ دنیا کے معاملے میں دیانتداری کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کریں، اللہ کریم سے معافی چاہیں، توبہ کریں۔ جو بندہ دوسروں کو اللہ کا دروازہ دکھاتا ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا دروازہ دیکھتا ہے، کیسی عجیب بات، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا دروازہ دکھاتا ہے، اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا دامن پکڑتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میں توقع بھی کرتا ہوں، اللہ کریم سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ ایسی باتیں نہ کہنا پڑے، امید بھی کرتا ہوں، مجھے ان سے بھی امید ہے جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے، کسی کو جدا کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو علیحدہ کرنا نہیں ہے۔ ایسا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو ایک ایک بندے کے لیے محنت کر رہا اور اس کے اپنے ساتھ جو ہیں ان کو بھگانا شروع کر دیتے؟ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک ایک ساتھی عزیز ہے اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن میری یہ مجبوری ہے
کہ مجھے اصلاح احوال کے لیے ضرور کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنا جواب دے کر بری ہو جائیں گے، لیکن مجھے ہر اس بندے کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا جو ایک لمحہ بھی جماعت میں شامل ہوا ہے۔ اور پوچھا مجھ سے یہی جائے گا کہ تم نے ان کوتاہیوں پر انہیں خبردار کیا تھا، اور یہ حق ہے۔ تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں کسی پر کوئی الزام لگانے کے لیے نہیں یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو توفیق دے اپنی اصلاح کرنے اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ عمراء اور صاحب مجاز افسر نہیں بن جاتے، بلکہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور خدمتگار بن جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے۔ اور یاد رکھو، جس طرح مجھے پوری جماعت کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، اسی طرح ہر صاحب مجاز کو جتنے اس کے ساتھ متعلق احباب ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کریم اصلاح احوال کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور اپنی رضا کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احباب نے سیلاب زدگان کے لیے بہت تعاون کیا۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم نہ حکومتوں سے مانگتے ہیں اور نہ عام لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ کبھی جماعت نے نہ چندہ کیا ہے نہ مانگا ہے، اور نہ انشاءاللہ مانگے گی۔ ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، جو اللہ توفیق دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کرتا ہے ساری ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ کسی حکومت سے آج تک کوئی گرانٹ اور کوئی پیسہ اللہ کا شکر ہے نہیں لیا، اور نہ آئندہ لینے کا اللہ ایسا موقع لائے۔ یہ سب احباب کی قربانیاں ہیں، اور اپنے رزق حلال میں سے بتوفیق الہی دیتے رہتے ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے ساتھیوں نے بہت دیا، الحمدللہ اس کا ایک ایک پیسہ پوری دیانتداری سے پشاور سے لے کر جنوبی پنجاب تک مختلف جگہوں پر پورے اس پروگرام کے تحت خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک ایک کمرے کا گھر بنا کر دیں، تو اس کی ساری رپورٹ دفتر میں آ جاتی ہے، کوئی ساتھی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے حساب سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر خاندان کو ایک ایک کمرہ جس میں وہ سما سکیں وہ بنا کے دیا جائے، اور وہ تعمیرات ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمارے پاس جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ تقریباً 1 کروڑ سے بھی کچھ لاکھ کم تھے، تو آج کل اس رقم کی حیثیت آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو شاید 5 روپے کی ایک اینٹ آتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش اور فرمائیں، اللہ توفیق دے اور اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے مزید ایفرٹ کی ضرورت ہوگی، تو اسے بھولیے نہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے، جو ہو سکے وہ ضرور کوشش کریں کہ اس سیلاب زدگان کے فنڈ میں مزید رقم آئے، تاکہ کچھ نہ کچھ، اگر ایک جگہ 100 گھر بہ گیا تو ہم ہو سکے تو 10 گھروں کو ایک ایک کمرہ بنا دیں، جو توفیق الہی ہو۔ تو ساتھی وہاں دیکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کی مدد کو بڑھتے ہیں، خود انہیں بھی ساتھ لگاتے ہیں، کچھ مزدور لگاتے ہیں، کچھ ساتھی اپنے جماعت کے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک کمرے کا گھر انہیں بنا کے دیا جائے۔ الحمدللہ
اس کی رپورٹیں مرکز میں آتی ہیں، باتصویر آتی ہیں، اور وہ کوئی ساتھی دیکھنا بھی چاہے تو الاخوان کے دفتر میں موجود ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو بھولیے نہیں، یہ امداد کے مستحق ہیں، اور ہمارے پاس رقم جو ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے، ختم ہونے کو ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تو عمراء اور مجازین حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے میں ساتھیوں سے تعاون کی گزارش کریں، اور اس میں مزید رقم کی اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے، اللہ اسے ہماری تلافی مافات کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے، تمام احباب پہ رحم فرما، سب کی مشکلیں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر الرحمة وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔